بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا بد فی هذه الموارد من التزام احد امور على سبیل منع الخلف۔ توجہ کے ساتھ آقا جان، بڑی مزیدار بات چل رہی تھی کہ اب جب یہ بات طے شدہ ہے کہ قطع کی حجیت ذاتی ہے، جب یہ بات طے شدہ ہے کہ قطع کا سبب کوئی بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور قطع بھی قطع طریقی، جس کو آج کل ہم علم تفصیلی کا نام دے کر بحث کر رہے ہیں، بات وہی ہے، قطع یا علم تفصیلی ایک ہی ہے۔ قاعدہ عقلیہ موجود ہے کہ علم تفصیلی واجب الاتباع ہے، اب اس کا سبب کوئی بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ 8 موارد شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے کہ جہاں ایک علم تفصیلی تھا جو متولد من علم اجمالی تھا، لیکن اس علم تفصیلی کی اتباع نہیں کی گئی، اس پر علم تفصیلی والا حکم نہیں لگایا گیا بعض احکام شرعیہ میں۔ 8 موارد ذکر ہوئے۔ خوب، اب ہمارے پاس 2 ہی آپشن ہیں، توجہ کے ساتھ آگا ملل کی بات ہے، یا تو ہم پھر یہ کہہ دیں کہ جس علم تفصیلی کا سبب علم اجمالی ہو وہ واجب الاتباع ہوتا ہی نہیں ہے، یا پھر ہم یہ کہیں کہ ان موارد میں کسی علم تفصیلی کی کوئی مخالفت نہیں ہوئی، یہ اصلاً ایسی بات ہی نہیں ہے، بلکہ یہ مورد تو فلاں موارد میں سے ہے، علم تفصیلی بالکل اسی طرح واجب الاتباع ہوتا ہے جیسے دیگر اسباب سے ہو، اگر وہ علم اجمالی سے ہو تو بھی اسی طرح۔ شیخ عالم فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ علم تفصیلی واجب الاتباع ہے، جب ہمیں قطع حاصل ہو گئی، علم تفصیلی ہو گیا، ہر حال میں اس کی اطاعت کرنی ہی کرنی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ تو یہ جو موارد ہیں، فرماتے ہیں ہاں میں چند ایک جوابات دیتا ہوں، اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ یہ موارد ان موارد میں سے کسی ایک کے دائرے میں آتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کسی علم تفصیلی کی مخالفت ہو ہی نہیں رہی۔ شروع تو فرمایا ہے 1 2 3 کہ یا یہ فلاں قاعدے میں آتے ہیں، یا فلاں میں، یا فلاں میں، لیکن اگلی 2 سطروں میں پھر تقریباً 5 6 بن جاتے ہیں۔ میں تفصیل سے گزارش کروں گا۔ مثلاً شیخ عالم یہ فرماتے ہیں، توجہ کے ساتھ آگا، کہ ایک لفظ استعمال کیا، پہلے اس کو ذرا سمجھ لیں، احد امور علی سبیل منع الخلف، او قضایا منفصلہ، حقیقیہ، مانعۃ الجمع، مانعۃ الخلو، یہ سارے منطق میں آپ پڑھے تھے۔ مانعۃ الجمع کیا ہوتا ہے کہ یہ 2 اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے۔ مانعۃ الخلو کیا تھا کہ ان سے باہر ہو سکتے 2 بھی ہو جائیں، ہو سکتے 3 بھی ہو جائیں۔ اور ایک مثال دیتے تھے کہ یا زید سمندر میں ہے یا غرق نہیں ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ جناب مانعۃ الخلو ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ سمندر میں نہ ہو لیکن غرق ہو، لیکن یہ ہو سکتا ہے سمندر میں بھی ہو اور غرق بھی نہ ہو، ہے سمندر میں لیکن جہاز میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ غرق ہو لیکن سمندر میں۔ خوب، یہ علی سبیل منع الخلف کا مطلب ہے کہ یہ جو ہم 3 4 آپشن آپ کو دے رہے ہیں، یہ موارد ان میں سے یقیناً کسی ایک کے یا 2 کے ذیل میں آ سکتے ہیں، یہ ان سے ہٹ کر نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے ان میں سے 2 قاعدے ان پر لاگو ہو رہے ہوں، ہو سکتا ہے فقط ایک ہو، لیکن انہی میں سے کوئی ایک ہوگا۔ مثلاً جناب ہمارا موضوع بحث ہے علم تفصیلی طریقی، علم تفصیلی موضوعی ہمارا محل بحث ہی نہیں ہے،
جو مثالیں آپ نے دی ہیں یہ علم تفصیلی موضوعی کی ہیں، طریقی کی نہیں ہیں۔ کیسے کہ جو لوگ، اور پہلی مثال ارتکاب مشتبہین کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر دو برتن ہوں ان میں اشتباہ ہو، آپ دونوں کا ارتکاب کر سکتے ہیں، تو ممکن ہے وہ یہ کہتے ہوں کہ یہاں علم تفصیلی موضوعی شرط ہے، کیا کہ تمہیں اگر تفصیلاً معلوم ہے کہ ھذا خمرون تو پھر اجتناب ہے، اگر تفصیل سے معلوم نہیں تو پھر اجتناب واجب بھی نہیں۔ تو یہاں چونکہ اجمال ہے، تفصیل ہے ہی نہیں، تو جب اجمال ہے یہاں حکم اجتناب بھی نہیں ہے۔ تو پہلی مثال میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ والا مراد ہے کہ یہ مورد جو ہے یہ علم تفصیلی موضوعی سے مربوط ہے۔ ہماری تو بحث علم تفصیلی طریقی میں ہو رہی ہے، موضوعی تو ہمارا بحث ہی، لہذا یہ مورد ان موارد میں سے ہے، لہذا کسی علم تفصیلی کی کوئی مخالفت نہیں ہو رہی، یا اس کے دائرے میں ہوگی۔ یہ موارد جو 8 ہیں ان میں سے کچھ، جیسے پہلا اور دوسرا تقریباً اسی میں آتا ہے۔ دوسرا وہ یہ ہے کہ جناب ایک قاعدہ موجود ہے کہ اگر، توجہ سے، بالکل آسان سی باتیں ہیں، ایک حکم اس شخص کی ذات کے لیے حکم ظاہری ہو تو دوسرے کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو حکم واقعی سمجھ کر اس پر اثرات مرتب کر سکے۔ مجھے شک تھا کہ میرا وضو ہے یا نہیں، جبکہ گھنٹہ پہلے مجھے یقین تھا کہ میرا وضو ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں استصحاب کروں گا یقین سابق کا، حکم ظاہری میرے لیے کیا ہوگا کہ میں باوضو ہوں۔ اب میرے لیے وہ میرا باوضو ہونا، متطہر ہونا حکم ظاہری ہے، لیکن دوسرے کے لیے جائز ہے کہ وہ مجھے متطہر واقعی قرار دے، اور اس کے جو پھر احکام ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ جب اس کو پتہ ہے کہ اس کا ماشاءاللہ وضو ہے تو اس کے پیچھے نماز بھی ٹھیک ہے۔ وہ جو مثال دی تھی کہ ایک ثوب ہے، ایک لباس ہے جو دو کے درمیان مشترک ہے، یاد تھا نا؟ اور انہوں نے کہا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کی امامت میں وہ نماز اقتداء میں پڑھ سکتے ہیں، تو کہا تھا یہ تو علم تفصیلی ہو جائے گا کہ ایک کی بات ہے یا امام کی یا ماموم کی۔ فرماتے ہیں نا، یہاں کسی علم تفصیلی کی مخالفت نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے حق میں اصل جاری کر رہا ہے کہ میں تو مجرم نہیں ہوں، حکم ظاہر یہ ہے کہ اس پر کوئی غسل واجب نہیں ہے، یہ اپنے حق میں اصل عدم جنب جاری کر رہا ہے کہ میں مجرم۔ اب اگرچہ دونوں کا حکم ان کی ذات کے لیے تو ہے حکم ظاہری، لیکن ہر بندہ دوسرا کے بارے میں اس ظاہری کو حکم واقعی سمجھ سکتا ہے، لہذا اس وجہ سے وہاں ان کا اقتداء کرنا جائز ہے، کسی حکم تفصیلی کی کوئی مخالفت نہیں ہو رہی، یا وہ ان موارد میں سے ہوگا۔ اچھا، اسی طرح باقی مثالیں وہ جو تھیں، دو، ایک نے کہا سارا مکان میرا ہے، دوسرے نے کہا میرا ہے، پھر جو قسم اٹھائے گی اور پھر ان کو حال میں آدھا آدھا کیا، تو وہاں بھی یہی ہوگا نا۔ جب حاکم نے حکم کر دیا کہ بھئی آدھا تیرا ہے آدھا تیرا ہے، تو اب قسم کے بعد ظاہراً دونوں مالک بن گئے، تو تیسرے بندے کو یہ حق ہے کہ وہ اگرچہ ان کے لیے حکم ظاہری تھا، یہ اس کو حکم واقعی سمجھے، کیا کہ اگر واقع میں وہ مالک تھا تو اس کا اس سے خرید و فروخت جائز تھی، لہذا اس کی نسبت وہ اس کا حکم واقعی بنے گا، حکم ظاہری نہیں ہوگا، لہذا کسی حکم تفصیلی کی کوئی مخالفت نہیں ہوئی۔ 3-4 موارد اس کے ذیل میں آ جائیں گے، اور جیسے
اور درہم والی ہم نے مثال لی تھی کہ ایک درہم آدھا ہے اور ہم نے کہا علم تفصیلی ہوگا کہ ایک تو اس سے نہیں آ رہا، تو فرماتے ہیں علی ظاہر تو اس کا ہے یا نہیں ہے تو اس کے لیے حکم ظاہری ہے، لیکن چوتھے بندے کے لیے حکم واقعی کو آثار مرتب کرے گا یا یہ ہوگا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ نہیں، ہم یہ کہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارتکاب مشتبہین جائز ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس سے تو لازم آئے گا کہ علم تفصیلی کی مخالفت ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں نہیں، جو یہ کہتے ہیں نا کہ ارتکاب مشتبہین جائز ہے، وہ کہتے ہیں اس صورت میں آپ کوئی اصل جاری کریں کہ اگر اصل کسی ایک کے موافق ہو، دونوں کے مخالف نہ ہو، یعنی ایک اصل جاری کریں، اصل کو جاری کر کے اس کے مطابق آپ عمل کریں، تو ضروری ہے کہ وہ اصل ان دو میں سے کسی ایک کے موافق ہو، دونوں کے مخالف نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، پھر بھی کوئی حل نہیں، ایک نے کہا واجب ہے، ایک نے کہا واجب نہیں ہے، تو آپ ایسا قاعدہ جاری کریں کہ جو یا وجوب والوں کے ساتھ موافق ہو یا عدم وجوب والوں کے ساتھ کوئی تیسرا درمیان میں نہ آئے، تاکہ آپ کہیں کہ یہ علم تفصیلی کی مخالفت ہے۔ لہذا اب یہاں تک آسان ہے بالکل، یہاں تک پھر بات کیا ہوئی کہ یہ جو 8 مورد ابتدائی نظر میں ہمیں یوں سمجھ آ رہی تھی کہ ان موارد میں تو علم تفصیلی کے قد کی مخالفت ہو رہی ہے، جب ہم ان جوابات کو دیکھیں گے تو کسی مورد میں کسی علم تفصیلی کی کوئی مخالفت نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ اور واپس جانا ہے نا، نتیجہ یہ ہوا کہ بھائی علم تفصیلی واجب الاتباع ہے، علم تفصیلی کی مخالفت کرنا حرام ہے، چاہے اس کا سبب علم اجمالی بھی کیوں نہ ہو۔ اور یہ جو موارد آپ کو ابتدا میں ایسے لگ رہے تھے، یہ اصلاً ان موارد میں ہی نہیں ہیں جہاں کسی علم تفصیلی کی کوئی مخالفت ہو رہی ہو، یہ اس سے مربوط ہے۔ پھر انشاءاللہ اگلے درس میں ہم جائیں گے واپس، وہ جو ہم نے 6 قسمیں بنائی تھیں، پھر ان کا حل کیا ہے، ان کا جواب وہ انشاءاللہ۔ اب ذرا غور فرماؤ۔ فلا بد فی هذه الموارد، شیخ اعظم کیا فرماتے ہیں کہ یہ 8 مورد جو میں نے ذکر کیے ہیں، اور بھی کوئی ایسے موارد ہوں گے، ذرا توجہ رکھنا ہے کہ جن میں اگر دقت نہ کریں تو ابتدائی نظر میں یوں لگتا ہے کہ یہاں تو علم تفصیلی کی مخالفت ہو رہی ہے، لیکن فرماتے ہیں نہیں، ان موارد میں یا ان جیسے دیگر موارد میں ضروری ہے کیا؟ من التزام احد امور، یہ جو میں 3 4 5 6 چیزیں بیان کر رہا ہوں، ان میں سے کسی ایک کے ملتزم ہوں، کہ ہم کہیں کہ جہاں پر یہ والی بات ہے، جہاں پر یہ والی بات ہے، تاکہ اس سے یہ ثابت ہو جائے کہ کسی علم تفصیلی کی کوئی مخالفت نہیں ہو رہی۔ علی سبیل منع الخلو، منع خلو کا مطلب میری جان ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ضرور ہوگی، ہو سکتا ہے 2 بھی ہوں، یعنی ایک مورد پر ممکن ہے 2 قاعدے آ جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، خوب، مثلا التزام احد امور، یا ہم اس بات کے قائل ہوں کہ جناب فلاں مورد میں کسی علم تفصیلی کی کوئی مخالفت نہیں ہو رہی، کیوں؟ یہ میری اصطلاح میں آپ کو سمجھانے کے لیے، کیوں؟ جناب ہمارا موضوع بحث ہے علم تفصیلی طریقی، اور جو فلاں مورد ہے وہ اصلاً علم تفصیلی طریقی نہیں، وہ علم تفصیلی موضوعی میں سے ہے، وہ ہمارے محل بحث سے مربوط ہی نہیں ہے۔ الاول مثلا یہ کہ کون العلم التفصیلی فی کل من اطراف شبہات موضوعا للحکم، کہ اطراف شبہ ہر ایک میں یہاں علم تفصیلی طریقی نہیں ہے بلکہ وہ موضوع حکم ہے، یعنی اس مورد میں علم تفصیلی کو باقاعدہ دخیل فی الحکم قرار دیا گیا ہے
کہ اگر علم تفصیلی ہوگا تو یہ حکم ہوگا، اگر علم تفصیلی نہیں پھر یہ حکم بھی، اور یقیناً علم اجمالی علم تفصیلی تو نہیں ہوتا، لہذا یہ اصلا ہمارے محل بحث سے مربوط ہی نہیں ہے۔ مثلا بِأَن یقال، یہ کہا جائے کہ ان الواجب الاجتناب اما علما کونہ بالخصوص بولا، کہ جناب اس بول سے اجتناب واجب ہے جس کے بول ہونے کا علم تفصیلی ہو، تمہیں علم ہو کہ ھذا بولن، تو جا کر اجتناب اس کا واجب ہے۔ فالمشتبہان، لہذا اگر وہ مشتبہ ہیں تو وہ طاہران فی الواقع، کیوں؟ ہمیں کسی کا بھی بول ہونے کا علم تفصیلی نہیں، جب نہیں ہے تو پھر اجتناب بھی واجب۔ اس طرح ایک اور مثال آئی تھی، المانع للصلاۃ الحدث المعلوم صدورہ تفصیلا من مکلف خاص، ہر مکلف کو علم تفصیلی ہو کہ فلاں بندہ محدث ہے تو اس کی اقتدا نہیں کر سکتا، لیکن اگر اجمال ہو پھر کوئی حرج۔ اور دوسری مثال تھی فالماموم والامام، اب یہاں اجمال ہے، یا ماموم محدث ہے یا امام، علم تفصیلی کسی کو بھی دوسرے کے بارے میں نہیں ہے، جب نہیں ہے تو امام اور ماموم دونوں متطہران فی الواقع مطہر ہیں، لہذا ان کی اقتداء کرنے میں کوئی حد نہیں ہے، لہذا کسی علم تفصیلی کی کوئی مخالفت نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ ہو گیا پہلا جواب کہ یا ان موارد پر آپ یہ والی بات کریں گے تو یہاں ثابت ہو جائے گا کسی علم تفصیلی کی کوئی مخالفت نہیں ہو رہی۔ الثانی، دوسرا، یا آپ یوں کہیں کہ ان الحکم الظاہریہ فی حق کل احد نافذ واقعا فی حق الاخر، کہ ایک ایسا حکم، توجہ کرنا میری جان، جو میری ذات کے لیے تو وہ حکم ظاہری ہے، لیکن اگرچہ میرے لیے حکم ظاہری ہے لیکن دوسرے کی نسبت وہ حکم واقعی ہوگا، وہ اس پر وہی آثار مترتب کرے گا جو ایک واقع پر ہوتے ہیں۔ مثلا بِأَن یقال، کیا؟ ان من کانت صلاتہ بحسب ظاہر صحیحۃ عند نفسہ، میں پڑھ رہا ہوں نماز اور میں کسی اصل کی بنیاد پر اپنے آپ کو متطہر فرض کر رہا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ ظاہر میری نماز صحیح ہے۔ توجہ رکھنا، جیسے میں نے آپ کو بڑی آسان مثال دی کہ میں نے استصحاب کے ذریعے اپنے وضو کو برقرار رکھا، اعلیٰ ظاہر میری نماز صحیح ہے جو میں نے استصحاب کیا ہے۔ فَلِلْآخَرِ، جو دوسرا بندہ کھڑا ہے اس کے لیے جائز ہے ان یترتب علیہا آثار الصحۃ، وہ یہ سمجھے کہ گویا واقع میں اس کی نماز صحیح ہے، تو اگر واقع میں صحیح ہے اقتداء کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ کہ پس کہ جو حکم ایک مکلف کی ذات کے لیے حکم ظاہری ہو وہ دوسرے کے لیے حکم ظاہری شمار نہ ہوگا، بلکہ وہ اس کے لیے مثل حکم واقعی کے ہوگا۔ خوب، فَيَجُوزُ لَهُ الْاِعْتِمَامُ بِهِ، لہذا اس کے لیے جائز ہے۔ اب توجہ رکھنا گا، اب مثالیں وہ پچھلی ملانی ہے نا، مثال کیا تھی کہ ایک ثوب ہے جو مشترک بین اثنین ہے، تو کہنے والے کہتے ہیں ایک دوسرے اقتداء میں نماز پڑھ سکتے ہیں، تو وہ کہیں گے اس لیے کہ امام اپنی نسبت برات جاری کرے گا، اس کا حکم ظاہری یہ ہے کہ میں مجرم نہیں ہوں، ماموم اپنی ذات کے لیے برات جاری کرے گا کہ میں مجرم
نہیں ہوں، اگرچہ دونوں اپنی ذات میں حکم ظاہری ان کا ہوگا طہارت کا، لیکن ہر ایک کا حکم ظاہری دوسرے کی نسبت حکم واقعی ہوگا، لہذا کوئی حرج نہیں، وہ دونوں ایک دوسرے اقتدا کر سکتے ہیں۔ جیسے واقع میں ہوتا کہ وہ طہارت کر سکتے تھے، اب بھی یہاں پر کسی علم تفصیلی کی کوئی مخالفت نہیں ہو رہی۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَقَضَى مَنْ حَلَّ لَهُ أَخْذُ الدَّارِ مِمَّنْ وَصَلَ إِلَيْهِ نِصْفُهُ۔ ایک اور مثال آئی تھی، اس نے کہا سارا گھر میرا ہے، دوسرے نے کہا سارا گھر میرا ہے، بینہ وغیرہ بھی نہ تھے یا دونوں کے پاس تھے یا تحالف تھا، دونوں نے کہا تھا آدھا آدھا کریں گے، انہوں نے کہا تھا اب جو آدھا آدھا ہے اب ایک تیسرا بندہ آ کر ان سے لے لیتا ہے، تو وہ ہم نے کہا تھا علم تفصیلی ہو گیا کہ ایک تو غلط تھا۔ وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، کیوں؟ جب حاکم شرعی نے کہہ دیا کہ آدھا تیرا ہے، اس کا اس پر قبضہ ہے، ولو اس کی ذات کے لیے حکم ظاہری تھا لیکن دوسرا اس کو حکم واقعی سمجھے گا، جیسا کہ اس کو خود علم ہوتا کہ اس کا لے سکتا تھا، اب بھی اس پر وہی کرے گا، لہذا کسی علم تفصیلی کی کوئی مخالفت نہیں ہو رہی۔ فرماتے ہیں من حل لہ، جس کے لیے آدھا مکان لینا او جائز ہو، اس سے کہ جس کو آدھا ملا تھا، یعنی آدھا ملا اور اس نے جا کر اسے آدھا لینا تھا۔ اذا لم یعلم کذبہ فی الدعویٰ، البتہ اس نئے لینے والے کو اس کے کذب کا علم ہوگا، پھر تو بات ختم ہو گئی نا جی، نو کیسے؟ مثلا بین استندا الی بینہ، مثلا کو بینہ آ گیا یا اس نے اقرار کر لیا یا اس نے قرائن کی بنیاد پر کہہ دیا کہ انشاءاللہ یہ اسی کا مکان ہے، اب علی ظاہر تو ایسا تھا، فَإِنَّهُ يَمْلِكُ هَذَا النِّصْفَ فِي الْوَاقِعِ، اب جب اس نے اسے لے لیا تو یہ اس کا مالک بن جائے گا فی الواقع، کیوں؟ اگرچہ اس کی نسبت وہ ملکیت حکم ظاہری تھی لیکن یہ اس پر فرض کرے گا گویا کہ یہ حکم واقعی ہے۔ بہت آسان۔ وَكَذَلِكَ إِذَا اشْتَرَى النِّصْفَ الْآخَرَ فَيَثْبُتُ مِلْكُهُ لِلنِّصْفَيْنِ فِي الْوَاقِعِ، اسی طرح اگر دوسرے سے بھی آدھا خرید لیتا ہے تو فرماتے ہیں وہ دونوں کا مالک بن جائے گا فی الواقع، کیوں؟ او دونوں علی ظاہر مالک تھے لیکن اس کی نسبت وہ گویا کہ واقع میں تھے، یہ بھی واقع میں مالک بن جائے گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ کسی حکم تفصیلی کی کوئی مخالفت نہیں ہو رہی۔ اس طرح اور مثال بھی آئی تھی غالباً چوتھے یا پانچویں نمبر پر، ممن واصل الیہ نصف درہم فی مسألۃ صلح، او امین کے پاس رکھے تھے 2 درہم، ایک نے 1 درہم ایک نے، اور ایک ہو گیا چوری، تو اس نے کہا تھا جو تیسرا درہم ہے وہ دونوں میں آدھا آدھا کرو، تو ہم نے کہا جب آدھا آدھا ہو کر کسی اور کو دیتا ہے پھر وہ خرید کرتا ہے تو علم تفصیلی ہوگا کہ ایک تو مالک حقیقی سے نہیں آیا۔ فرماتے ہیں نا علی ظاہر، چونکہ صلح ہوئی ہے، جب صلح ہو گئی تو ظاہراً یہ بھی مالک ہے وہ بھی مالک ہے، تیسرے بندے کے لیے جائز ہے، وہ اس کو واقع سمجھے گا، اور جیسے واقع میں مالک ہوتے تو لے سکتا تھا، ظاہراً مالک ہے تو بھی لے سکتا ہے، لہٰذا کسی حکم تفصیلی کی کوئی مخالفت نہیں ہو رہی۔ الثالث، ایک تیسرا رائے حل بھی ہے کہ نہیں، ان موارد میں کسی علم تفصیلی کی کوئی مخالفت نہیں ہو رہی، کیوں؟ فرماتے ہیں وہ یہ ہے بے تقیید الاحکام المذکورہ، کہ ہم ایک قید لگا دیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ مثلا ارتکاب مشتبہین کر سکتے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، جو بھی ہیں، یہ اس صورت میں ہے اذا لم یفض الی العلم التفصیلی بالمخالفہ، کہ اس وقت تک تم یہ کر سکتے ہو جب تک تمہیں علم تفصیلی کی مخالفت کا علم نہ ہو جائے، اور اگر علم ہو جائے کہ ہم علم تفصیلی کی مخالفت کر رہے ہیں پھر یہ احکام بھی، یعنی گویا ان تمام احکام میں یہ شرط ہے بشرطے کہ علم تفصیلی کی مخالفت نہ ہو۔ اذا لم يفض الى العلم التفصیلی بالمخالفہ والمن مما يستلزم المخالفة المعلومات تفصیلا كمسألة اختلاف الامت، اور جیسے پہلی مثال تھی کہ امت 2 حصوں میں
تقسیم ہے، تو ہم نے کہا کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں، ایک اور راہ، تو فرماتے ہیں آپ پھر اس اصل کو جاری کریں گے جو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوگی، دونوں کی مخالفت ہوگی تو پھر علم تفصیلی ہو جائے گا مخالفت کا، وہ جائز ہے، لہذا ان میں سے کسی ایک کے موافق ہوگی تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کسی علم تفصیلی کی کوئی مخالفت۔ پس یہ تین آپشن ہیں، تو یہ موارد ان تین میں سے کسی ایک کے دائرے میں آ جاتے ہیں، جیسے ہم نے مثالیں دی۔ اسی طرح شیخ اعظم اور بھی جواب دے رہے ہیں، مثلا وَحُمِلَ أَخْذُ الْمَبِيعِ فِي مَسْأَلَةِ التَّحَالُفِ عَلَىٰ كَوْنِهِ طُقَاسًا شَرْعِيًّا قَهْرِيًّا عَمَّا يَدَّعِيهِ مِنَ الثَّمَنِ۔ اختلاف ہوا تھا، وہ کہتا ہے کہ قسم کی بات آئی تھی نا، کہ ایک نے کہا تھا یہ والی سمن تھی، دوسرا کہتا ہے یہ والی تھی، یا ایک کہتا ہے یہ والا مسمن تھا، دوسرا یہ والا، بات آ گئی تحالف کی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ایک عنوان ہے، یہ شرح الامہ میں بھی آپ خدمت میں گزارش کر چکے ہیں، وہ عنوان ہوتا ہے طقاس کا۔ طقاس کیا ہوتا ہے؟ بالکل آسان، وہاں بھی گزارش کی تھی۔ طقاس یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے میرا کوئی حق دینا ہے، مثلا اس کی مثال ہم آسان یہ دیتے رہتے ہیں، ایک بندے نے میرا 1000 روپیہ دینا ہے، جو وقت تھا ادائیگی کا وہ وقت بھی آ چکا، اب وہ بندہ یا کہتا ہے میں نہیں دیتا، یا وہ انکار بھی نہیں کرتا اور دیتا بھی، اور تاخیر ہو رہی ہے، تاخیر میرے لیے نقصان دہ ہے۔ شریعت مجھے حق دیتی ہے کہ میں چاہوں تو اس کے مال میں سے اپنے 1000 روپے جتنا مال اٹھا سکتا ہوں اس کی اجازت کے بغیر۔ اس کو کہتے ہیں طقاس، کہ جتنا میرا حق تھا میں اس کے مال میں سے بغیر اس کے پوچھے کہ اپنا حق لے سکتا ہوں شرائط کے ساتھ۔ اب فرماتے ہیں یہاں بھی یہی ہے، وہ کہتا ہے وہ والی سمن تھی، یہ کہتے ہیں یہ والی سمن تھی، آگ تو ہو گیا تھا، وہ کہتے ہیں یار اس کے بقول اس کے ذمہ کوئی سمن تھی یا نہیں تھی، تو بس بطور طقاس یہ اپنا حق اس سے لے سکتا ہے۔ وہ جو ہم واپس پلٹا رہے ہیں قیمتوں کو، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو پلٹ رہی ہے یہ اس کی اپنی نہیں، بلکہ یہ اس کے حق جتنی ہے جو ہم اس کو دے رہے ہیں بطور طقاس، لہذا کسی علم تفصیلی کی کوئی مخالفت نہیں ہے۔ یا مسئلہ وہ کہتے ہیں میں نے عبد لیا تھا، وہ کہتے ہیں میں نے جاریہ کی بات کی تھی، اب ہم نے کہا کہ معاملہ ختم ہو گیا، تو جب ختم ہوگا تو اب ظاہر ہے عبد یا جاریہ واپس ہو جائے گی، سمن ہٹ جائے گی۔ اب وہ جو سمن واپس جا رہی ہے یا عبد و جاریہ، وہ بھی گویا طقاس ہے کہ اس کا حق تھا اس سے سمن لینا، تو وہ نہیں ملی تو بطور طقاس وہی عبد اس کو دیا جا رہا ہے، یا اس کا حق تھا کہ اس کو عبد ملے، اب چونکہ معاملہ ختم ہو گیا تو بطور طقاس عبد کی بجائے اس کو سمن دی جا رہی ہے، لہذا کسی علم تفصیلی کی کوئی مخالفت نہیں ہو رہی۔ یہ بھی ایک راہ حل ہے جو چوتھا بن سکتا ہے۔ وَحُمِلَ أَخْذُ الْمَبِيعِ فِي مَسْأَلَةِ التَّحَالُفِ، جہاں مبیع میں مسئلہ تھا، وہ کہتا ہے کہ مبیع عبد ہے اور دوسرا کہتا ہے مبیع جاریہ ہے، پھر بات آئی تھی قسم کی، تو ہم نے کہا تھا جب قسم دونوں نے اٹھا لی تو مبیع واپس ہو جائے گا۔ ہم اس کو عمل کیا جاتا ہے عَلَىٰ كَوْنِهِ طُقَاسًا، کہ یہ ایک طقاس شرعی قہری ہے، اما يدعیہ من الثمن، ٹھیک ہے سودا ہوا تھا، یہ کہتے ہیں میں نے عبد دیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی ملکیت میں سمن آ چکی تھی، اس کی ملکیت میں عبد جا چکا تھا، لیکن اختلاف ہو گیا، اب اگر عبد اس کو واپس مل رہا ہے تو گویا یہ اس سمن کے طقاس کے طور پر مل رہا ہے جس کا یہ دعویٰ کر رہا تھا، کوئی حل نہیں۔ یا او انفساخ البیع بالتحالف، یا ہم اس کے قائل ہو جائیں کہ بھائی جب دونوں پارٹیاں قسم اٹھا دیتی ہیں عقد خود بخود ختم ہو جاتا ہے، جب کوئی عقد رہا نہیں، نقل ملکیت ہوئی نہیں، پھر کون سے علم تفصیلی کی مخالفت ہو رہی ہے؟ تحالف سے تو سرے سے عقد ہی ختم ہو گیا، جب عقد نہ ہوگا تو نقل ملکیت بھی نہ ہوگا، جب نقل ملکیت نہیں ہے تو پھر کون سا علم تفصیلی ہے جس کی مخالفت ہو رہی ہے؟ بھئی کوئی نقل ہوا ہی نہیں ہے کہ جس کی کوئی مخالفت ہو۔ یہ پانچواں راہ بن سکتا ہے۔ او انفساخ البیع بالتحالف، جہاں ہم کہیں کہ سرے سے جو ہی قسم اٹھائی اس سے سرے سے بیع ہی منفسخ ختم ہو گئی۔
اب آگے اختلاف ہے کہ من اصل ہی او من ہی نہیں، کہ آیا جب وہ قسم اٹھاتے ہیں وقت تحالف سے بے ختم ہوگی یا وقت بے سے ختم ہوگی، یہ ایک علیحدہ فقہی بحث ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے وہ عقد ختم ہو گیا، عقد ختم ہو گیا تو کوئی نقل ملکیت رہی نہیں، جب کوئی نقل ملکیت نہیں تو پھر کون سا علم تفصیلی ہے جس کی کوئی مخالفت ہو رہی ہے ہی نہیں۔ اور ایک پانچواں یہ ہے کہ وَقَوْنُ أَخْذِ نِصْفِ الدِّرْهَمِ، یا ہم یہ کہتے ہیں شریعت میں، آپ شرعلومہ میں کتاب الصلح پڑھ چکے ہیں، منازعات کو ختم کرنے کے لیے صلح نامی ایک عقد ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ صلح ایک مستقل عقد ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب فرماتے ہیں اگر نصف درہم والی مثال میں ہم کہیں کہ یہ صلح ہے اور صلح کا کام ہوتا ہے منازعات کو ختم کرنا، تو جب عقود میں سے ایک عقد صلح ہے، پہلے عقد ودیعہ تھا، اب اس کے بعد وہ سبب بن گیا ایک نزاع کا، بعد میں ایک عقد صلح ہو گیا، صلح کے ساتھ نصف اس کو دے دیا، نصف اس کو دے دیا، اب کون سا علم تفصیلی ہے جس کی ہم مخالفت کر رہے ہیں؟ صلح ہوتی ہی اس لیے ہے تاکہ اس قسم کی جو منازعات ہیں ان کو، تنازعات کو ختم کیا جائے۔ پس وَعَلَيْكَ بِالتَّعَمُّلِ فِي دَفْعِ الْإِشْكَالِ عَنْ كُلِّ مَوْرِدٍ بِأَخْذِ الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ۔ شیخ عالم یہ فرما رہے ہیں کہ ان 8 موارد کو سامنے رکھیں یا ان جیسے اور بھی، ہر ایک میں غور کریں، جو بھی ہوگا یہ جو راہ حل ہم نے بتائے ہیں ان میں سے کوئی ایک راہ حل اس میں آ جائے گا اور وہ فٹ ہو جائے گا، پس فَإِنَّ اعتبار العلم التفصیلی بالحکم الواقعی، لہذا ہم نے جو کہا تھا علم تفصیلی حکم واقعی کا معتبر ہے، وہ حجت ہے، علم تفصیلی کی مخالفت حرام ہے۔ یہ ایسا قانون ہے کہ لا یقبل التخصیص، جو قابل تخصیص، چاہے نہ کوئی اجماع اس کا مخصص بن سکتا ہے نہ سنت اس کی مخصص بن سکتی ہے۔ پس علم تفصیلی واجب الاتباع ہے، علم تفصیلی کی مخالفت حرام ہے، چاہے اس کا سبب علم اجمالی بھی کیوں نہ ہو۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔